آتی ہے، ہاتھ پہ خالی جام ہوتا ہے، چادر اتری ہوتی ہے، بالوں میں مٹی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، جسے ماتم وہ بالکل نہ کرے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ مجھے کہتی ہے چچی میرا بھائی مرنے والا ہے، میرا اصغر مرنے والا ہے، چاچا سے کہو ایک گھونٹ پانی لا دے۔ فرمایا لبابا پھر تو نے کیا کیا؟ لبابا نے کہا غازی میرے پاس جواب تو تھا نہیں، میں نے جب دور سے سکینہ کو آتے دیکھا نا، میں نے مصلی بچھا لیا، میں نے مصلی بچھا لیا۔ شان حسین آئے ہوئے عزادارو، وہ بندہ شیعہ ہی نہیں جس نے ماتم نہ کیا جملے پہ۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ لبابا نے کہا پھر تجھے کیا بتاؤں، میں نماز پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی، میں قرآن پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی، میں تسبیح پڑھتی رہی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، شاباش، یہی حق ہے ماتم کا۔ کیسے تو ماتم کر رہا ہے نا، یہی حق ہے ماتم کا۔ حوصلہ حوصلہ، آرام آرام نال، سا کٹ لو، سا کٹ لو، بڑے آرام نال، بڑے سکون نال۔ میں قرآن پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی، میں نماز پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی، میں تسبیحاں پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی۔ ہو میری دھیاں، شاید نہ مردہ میری گل سمجھ نہ آوے، جڑی اندر کلیدہ اور غازی دیاں تسا ماتم کرے جے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ رباب نے کہا پھر جب کھڑے کھڑے تھک گئی نا، ربابا نے کہا آسمان کی طرف منہ کر کے، حسین کی بیٹی نے کہا میرے اللہ میں غریب ہو گئی ہوں، اور میرے اللہ چاچی میری بات نہیں سنتی، اور میرے اللہ میرا اصغر مرنے والا ہے۔ ماتم 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 ماتم، اس جملے کا تعلق ماتم سے ہے۔ اور میرے اللہ میں جی جی، ہاتھ نہیں باندھنا، ہاتھ نہیں باندھنا، میں چھوڑ دوں گا، میں 4-5 منٹ اور پڑھوں گا، چھوڑ دوں گا، ہاتھ نہیں باندھنا، غازی کا واسطہ ہاتھ نہیں باندھنا۔ پتہ نہیں یار زندگی کس موڑ پہ ختم ہو جائے، اگلے سال زندگی کا کیا بھروسہ ہے یار۔ تو ہوگا تو تو سنے گا، میں ہوگا تو میں پڑھوں گا۔ اور یار ایک بار حسین کے بچوں کی زندگی پڑھنے دے مجھے، اور یار ایک بار مجھے پڑھنے دے، اور رکھ میرے سر پہ قرآن۔ تو کہتا ہے ہاتھ باندھ کے بس کر دے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ یہ وہ عباس ہے جو میدان گیا ہے، بچے بار بار سکینہ سے پوچھتے تھے تمہارا چاچا آ گیا، تمہارا چاچا آ گیا، تمہارا چاچا پانی لے آیا، تمہارا چاچا پانی لے آیا۔ نہ کر سکو ماتم تو باہر چلے جانا۔ جب سکینہ نے 55 بچوں سے کہا نا میرا چاچا مارا گیا، جام ہاتھ پہ رہ گئے، جان نکل گئی، پیاسے بچے زمین پہ جا گرے، سکینہ کی آواز آئی چاچا۔ حوصلہ 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 سید، حوصلہ سید، حوصلہ 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 حوصلہ، جلدی نہیں، جلدی کوئی نہیں اکبر، جلدی کوئی نہیں اکبر شاہ، اللہ تیری دعا قبول کرے۔ تجھے باس کی قسم ہے تو نے علم لانے میں جلدی نہیں کرتی۔ سانس لے لو، سا کر لو، جی جی سا کر لو۔ میں صدقے، میں دھیاں دے پردے قربان کر، ایک لفظ میں پڑھنا تے 32 سال پہلی باری پڑھنا۔ تو اپنا حکم واپس لے، تو گرائیں غازی دے علم دی قسم ہے 32 سال پہلی باری میں جملہ پڑھنا تے تو انو غازی دی قسم ہے میرے پڑھن دیا جی، بڑے آرام نال، بڑے حوصلے کے ساتھ۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر حسین کی پیاسی بطول خالی پیالہ ہاتھ پہ لے کے، میں صدقے ہاں جعفری صاحب یہ جو ماتم کیا آپ نے سمجھ آئے، بات تو ہوتا ہے نا ماتم۔ حسین کی پیاسی بطول پیالہ ہاتھ پہ رکھ کے خیمے کی طرف داخل ہوئی۔ لبابا نے کہا وہ پھر آ رہی ہے۔ عباس آگے بڑھے، سکینہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ کی بیٹی کیوں مجھے مرنے سے پہلے مارنے پہ تلی ہو؟ تمہارا بابا اجازت نہیں دیتا، تم پانی کے لیے آ جاتی ہو، میں کیا کروں؟ سکینہ نے کہا چچا اگر میں اجازت لے دوں پانی لے آؤ گے؟ ہاں کوثر، ہاں ہاں مولوی شریف، ماتم 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 ماتم، تھکڑا نہیں، تھکڑا نہیں، اللہ جانے زندگی کدوں مک جائے۔ سکینہ نے کہا بابا چاچا اگر میں بابا سے اجازت لے دوں پانی لے آؤ گے؟ غازی نے کہا اگر تیرے بابا نے مجھے لڑنے کی اجازت دے دی پھر میں پورا دریا تیرے قدموں میں لے آؤں گا۔ ہائے بہت تھوڑے بندے نہیں صفدر جنہوں نے میرا جملہ سمجھ آیا۔ او صدقے تیری معرفت ہوئی، صدقے اگر تیرے بابا نے مجھے لڑنے کی اجازت دے دی میں پورا دریا تیرے پاؤں میں لے آؤں گا۔ بچی نے کہا چچا پھر میں آپ کو تیار کرتی ہوں۔
عباس نے کہا بس اتنا احسان کر، میرے ایک ہاتھ میں علم دے دے، دوسرے ہاتھ میں مشق پہنا دے، میں جا کے تیرے بابا تیرے ساتھ جا کے تیرے بابا سے اجازت لے دے، پھر پانی جانے میں جانوں۔ بچی نے کہا چچا آپ کا قد بڑا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، ذرا جھکنا شروع کرو۔ عباس نے جھکنا شروع کیا، جھکتے 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 غازی کے دونوں ہاتھ سکینہ کے پاؤں پہ آ لگے۔ وہ بندہ جو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، جو باہر کھڑا ہے وہ اندر بیٹھا ہے، میری کوئی ماں باہر پارک میں بیٹھی ہے، مجلس میں بیٹھی ہے، جو بندہ کہتا ہے نوید شاہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا مانگے اس جملے پہ، ماتم کرے، قبول نہ ہو میرا گریبان اگلے سال پکڑ لینا۔ بچی کے آگے بڑھتے بڑھتے عباس نے دونوں ہاتھ سکینہ کے پاؤں پہ رکھے، غازی کے ہاتھ آنے کی دیر تھی، باہر کہیں غازی کی ماں کھڑی ہوئی تھی، سکینہ کی دادی کی آواز ہے عباس تو نے غربت میں میرے بچوں کا احترام کیا ہے، اور غازی تو نے میری سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا ہے، میں بطول وعدہ کرتی ہوں میں قیامت تک تیرا ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی۔ اب ماتم ماتم، اے حسین اے حسین، حوصلہ 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 نہ سید، حوصلہ حوصلہ پتر، جی 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 حوصلہ، تھوڑا جہا ہو، زندگی کا کیڑا پتہ ہے کہڑے ساتھ چمک جائے، تھوڑا جہا ہو۔ عباس میں قیامت تک تیرا ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی، جیسے حاجی مینا میں قربانی لے کے چلتا ہے نا، آئے سید لیکن میں تو تقیمت ہے بھی، ویسے سکینہ عباس کو لے کے چلے۔ میں تین پھر پہ آکھ نہیں، اپنا جملہ واپس لے لے، کہتا ہے میں نے خیمے جو تیاری دا عباس آیا کی میں، کائنات کا پہلا بندہ ہے عباس، جسے زینب نے دروازے پہ آ کے کہا غازی گھوڑے پہ بیٹھ کے اندر آ، ہن باوے کو مرد ہے مرے، میں تو دیکھا انہوں نہیں سی آکھیا، کائنات کا پہلا سردار ہے عباس، جسے زینب نے در پہ آ کے کہا عباس گھوڑے پہ بیٹھ کے آ۔ نوید صاحب میں نے کوئی نہیں پتا ہوں شان حسین کی ہو جاتا ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آ واسطہ بیٹھ جا، غازی کا واسطہ بیٹھ جا، حوصلہ سید حوصلہ، میرا سفر دور ہے، میرا سفر دور ہے، روکو روکو روکو، اتنا بوڑھا آدمی ہے، روکو، غازی کا واسطہ حوصلہ، غازی کا واسطہ، او تیریاں دھیاں دے پردے ہون، اور تیری نسل جیوے، اور تیری بیٹیوں کا پردہ ہو، اور زینب کی تو اتر گئی چادر، اور علی کی بیٹیاں بے ردا ہو گئی، اور عباس کے بعد زینب اجڑ گئی۔ آئے حسین آئے حسین آئے حسین، سا کٹ لو سا کٹ لو سا کٹ لو، سانس لے لو سانس لے لو، ہائے غریب، جی 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 4-5 منٹ میں اکبر شاہ اور پڑھنی، غازی دا واسطے جلدی نہ کری، علم نہ لیں، غازی دا واسطے میں زندگی پہلی بار ایک روایت میں پڑھن لگا، میں نے پڑھن دیا جے، حسین دا واسطہ تسی اٹھ کھلوتے میں پڑھ نہیں سکنا، میرے دل وچ ارمان رہ جانا، غازی دا واسطہ میں نے پڑھن دیا جے۔ جی سکینہ عباس کو یوں لے کے چلی ہے جیسے حاجی مینا میں قربانی لے کے چلتا ہے، کربلا کے میدان میں زیغم یہ پہلی بار ہوا ہے، حسین نے بیٹی اور بھائی کو آتے دیکھا، امامہ اتار کے کمر میں باندھ کے نجف کی طرف منہ کر کے حسین کہتا ہے بابا اب میں غریب ہو گیا، ہائے 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 ہائے، ہونو بندہ مجرم ہو گیا عیسائیاں دا، جنہیں ہاتھ نہیں ماریا، جدے کول باہر تک جدے کول ہاتھ ہے ایک باری ہاتھ مارو۔ سارے دن میں پہلی بار حسین نے نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا عباس تیاری کر کے آ گیا، بابا اب میں غریب ہو گیا۔ بیٹی قریب آئی، حسین نے کہا سکینہ چچا کو کیوں لائی ہو؟ بچی نے کہا بابا میں سفارش بن کے آئی ہوں، بابا میں سفارش بن کے آئی ہوں، بابا میرا بھائی مرنے والا ہے، بابا میں چچا سے وعدہ کر کے آئی ہوں میں آپ کو اجازت لے دوں گی، میرے چچا کو میدان جانے کی اجازت دے دو۔ 4 سال کی بیٹی کو اٹھا کے سینے لگا لیا حسین نے، سینے لگا کے فرماتے سکینہ تیرا بھائی کتنے سال کا ہے؟
بچی نے کہا ابھی سال کا نہیں، ابھی 6 مہینے کا ہے۔ حسین نے کہا میرا کتنے سال کا ہے؟ بچی نے کہا 32 سال کا۔ حسین نے کہا سوچ کے بھیج، نہ تیرا بچے گا۔ شاباش شاباش شاباش، محمد کی بیٹی راضی ہو، محمد کی بیٹیاں راضی ہوں، اور دھیاں جی ہاتھ نہیں بننا، تو جوان ہے میرا پتر، ہاتھ نہ بنی، میں 3-4 منٹ اور پڑھن دیا جے غازی دعوات جی حوصلہ۔ حسین نے کہا سکینہ سوچ کے بھیج، نہ تیرا بچے گا۔ نہ میرا بچے گا۔ بچی نے کہا میں وعدہ کر کے آئی ہوں، وہ چاچا سے اجازت لے دو گی۔ چاچا کو میدان بھیجو۔ فرمایا عباس جنگ کی اجازت نہیں، پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، تجھے جنگ کی اجازت نہیں، وار روکنے کی اجازت ہے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کون ہے یار نبی چاہ، ان میں گل سمجھ نہیں آئی میں کی مصائب پڑ گیا عمران۔ حسین فرماتے ہیں غازی جنگ کی اجازت نہیں، لڑنے کی اجازت نہیں، وار کرنے کی اجازت نہیں، وار روکنے کی اجازت ہے۔ عباس یہ کیا ہے سر پہ؟ مولا خورد اتار دے۔ عباس یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ مولا تلوار رکھ دے۔ عباس یہ کیا ہے تیرے دوسرے ہاتھ میں؟ مولا تیر کمان۔ عباس رکھ دے۔ مولا میں تیر رکھ دوں، کمان رکھ دوں، تلوار رکھ دوں، خورد رکھ دوں، لڑوں گا کس سے؟ فرمایا عباس صرف ایک نیزہ لے جاؤ، وہ بھی اپنی حفاظت کے دھیان سے، لڑنے کے دھیان سے نہیں۔ غازی نے کہا مولا میں تو تیاری کر کے آیا ہوں، انہوں نے میرا اکبر مارا ہے۔ پتہ نہیں وہ بندہ آ کیوں گیا ہے جو اس جملے پہ بھی ہاتھ نہیں مار سکا۔ غازی نے کہا مولا میں تیاری کر کے، انہوں نے میرا اون مارا ہے، انہوں نے میرا محمد مارا ہے، انہوں نے میرا قاسم مارا ہے، انہوں نے میرا اکبر مارا ہے۔ مولا انہوں نے علی کی بیٹیوں سے گستاخیاں کی ہیں، 4 دن سے زینب پیاسی ہے۔ مولا میں تیاری کر کے آئے ہوں، مولا تجھے ماں کی عزت کا واسطہ آج مجھے روکنا نہیں۔ ماں کی عزت کا لفظ آیا اور شیخ پورا میں آئے ہوئے عزادار ماؤں کے بچوں، آج سے لے کے قبر تک روتے رہو، اس جملے کا مول ہی نہیں ہے۔ جب حسین سے غازی نے کہا نا مولا میں نے بدلے لینے ہیں، زہرا کلال کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا جا عباس لڑ ضرور، شامیوں کو مار، کوفیوں کو مار، مارنا اتنا ہے جتنا زینب مار سہ سکے۔ عباس میں تجھے منع نہیں کر رہا، عباس میں تجھے روک نہیں رہا، عباس ماتم جو کر لیتا ہے وہ کرے، غازی میں تجھے منع نہیں کر رہا، عباس میں تجھے روک۔ ہاتھ پکڑ اس کا، ہاتھ پکڑ اس بچے کا، روک روک اس بچے کو۔ آئے حسین، آئے حسین، حوصلہ کرے آجے، حوصلہ کرے آجے، حوصلہ کرے آجے، غازی دا واسطہ حوصلہ کرے آجے، غازی دا واسطہ جائے گا۔ موڑ اجازت دینا جڑے لفظ تو منع کیتے ہی اتھے تک میں آ گیا، اجازت دے میں تے میں تیرا حکم پورا کر لیا۔ بیٹا او میرا پتر کی حال ہو گئی، او زندگی ہوگی، پتہ نہیں بچہ کتنے بیٹھا ہے، قرآن دی قسم ہے، اے دے ہنجو دی جی مجھے اس بچے کا جملہ سمجھ نہیں آیا، یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے اپنے گریے میں کھڑا ہوا ہے۔ عباس مارنا اتنا ہے تو نے جتنا میری بہنیں مار برداشت کر سکے۔ عباس انہوں نے گن گن کے شام کو میری بہن سے بدلہ لینا ہے۔ عباس مارنا اتنا ہے جتنا میری سکینہ برداشت کر سکے، مارنا اتنا ہے جتنا میری زینب برداشت کر سکے۔ بس غازی صرف وار روکنے کی اجازت ہے، جانا پڑھوں عباس کا، قبضہ پڑھوں عباس کا، ذریعہ پڑھوں عباس کا، 1 گھنٹہ اور چاہیے۔ مشق بھر کے عباس واپس آیا، ادھر عباس واپس آئے، ادھر ابن سعد نے اعلان کیا کوفیو شامیو اگر یہ پانی خیمے چلا گیا ہم جیتی ہی جنگ ہار دیں گے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ یہ ہے قریظہ مداحی، یہ فارسی زبان کی مقتل کی مستند کتاب ہے،
میں 32 سال میں پہلی بار کتاب ممبر پہ لے آیا ہوں. میرے 32 سال کا ریکارڈ ہے, میں کبھی حوالے ممبر پہ نہیں دیا کرتا. یہ قرآن ہے, ذکر عباس ہے, غازی کی شہادت ہے, کتاب میرے ہاتھ میں ہے. جس بندے نے دیکھنی ہو میں عمران کو اس کی کاپی کروا دیتا ہوں. اگر میں نے اس کتاب میں اتنے بڑے آیت اللہ کے قلم سے لکھا ہوا نہ پڑھا ہو, حسین مجھے معاف نہ کرے, کوئی بندہ نہ رو سکے, جتنا رو لیا ہے اتنا ہی کافی ہے. مجھے نہیں پتا کتنے تیر لگے ہیں عباس کو, ایک وقت میں 40,000 تیر کمان سے نکلا. وہ بندہ لگتا ہی کچھ نہیں غازی کا, جو شیعہ بھی تھا اور اس کا ہاتھ نہیں آیا, جو شیعہ بھی تھا اور اس کا ہاتھ نہیں آیا. پتہ نہیں کوئی تیر عباس کو یہاں لگا, کوئی 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 یہاں لگا. غازی کی قسم ہے ایک وقت میں 40,000 تیر کمان سے نکلا. عباس پانی بچاتا ہوا دریا کی طرف آ رہا تھا, یا اچانک حکیم ابن طفیل نے اتنے زور کا تلوار کا وار کیا, غازی کا بازو کٹ کے زمین پہ گرا. آواز آئی اکبر کا صدقہ. دوسرے ہاتھ میں مشق پکڑ کے غازی خیمے جا رہا تھا. ابن کنفذ نے تلوار کا وار کیا, غازی کا دوسرا ہاتھ زمین پہ گرا. آواز آئی اصغر کا صدقہ. عباس نے مشق دانتوں میں پکڑی, غازی نے مشق. سنبھالو 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 اپنے آپ کو, سنبھالو اپنے آپ کو, سنبھالو اپنے آپ کو. 4 منٹ مجھے اور پڑھنے دو. ایک جملہ ہو, جوان ہے تو, ایک جملہ مجھے اور کہنے دے. عباس نے مشق دانتوں میں پکڑی, غازی کی کوشش تھی کسی طرح پانی میں چلا جائے. اے غازی کے مریدو, اے عباس کے ماتمیو, اے غازی کا نام اٹھانے والوں, اور زینب کی چادر کو رونے والوں. عباس دانتوں میں مشق پکڑ کے خیمے کی طرف جا رہا تھا. اچانک ایک بڑے خولی نے ایک زور سے بھرا زہر والا تیر چھوڑا. تیر عباس کی آنکھ میں جا لگا. غازی کو تنگی ہو رہی تھی. عباس نے اپنا آپ جھکا کے اپنے گھٹنوں میں تیر پھنسایا تاکہ میں نہیں اٹھنا, نہیں اٹھنا, نہیں غازی کا واسطہ اٹھنا نہیں. عباس کی قسم ہے اٹھنا نہیں. تمہیں غازی کی قسم میں بیٹھ جاؤ, تمہیں عباس کی قسم میں بیٹھ جاؤ. بٹھاؤ اسے. پتہ نہیں شاہ جی کدوں مک جائے, پتہ نہیں اگلے سال میں ہوا نہ ہوا. تو غازی دی قسم ہے, مینوں ادھا منٹ ہور پڑھن دیو, ادھا منٹ ہور پڑھن دیو. عباس نے گھٹنوں میں تیر پھنسا کے نکالنے کے لیے سر نیچے کیا. غازی کا سر نیچے ہونے کی دیر تھی, ایک کتے نے 40 من کا گرز عباس کے سر پہ مارا. غازی کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. عباس کا دماغ نکل کے شانوں پہ آ گیا. عباس زین سے اتر گیا بغیر بازوؤں کے. جی آدھا منٹ اکبر شاہ, آدھا منٹ اکبر شاہ, آدھا منٹ اکبر شاہ, آدھا منٹ اکبر شاہ. غازی جی یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اس کی آواز نہیں آئی. چلو یہ بچہ جو بھی کہہ رہا ہے, مجھے ایک جملہ اور پڑھنے دینا. یہ غازی کا واسطہ, غازی کا واسطہ. قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ. اگر کوئی پوچھنا ہے مجھ سے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلا سن, اگر تو سنتا ہے تو. عباس بغیر بازوؤں کے زین سے اترا. کتے شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو. علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے. اور تیر والے نے تیر مارا, نیزے والے نے نیزہ مارا, پتھر والے نے پتھر مارا, خنجر والے نے خنجر مارا. اور نوید صاحب مرتا ہے تو مر جا, شیخ پورے ان کو مر جائے تو میری مجبوری ہے. مقتل کے دقت تو ہو بے اسیافہم اربن اربن, جیسے کسائی قیمہ بناتا ہے نا اور گوشت ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے. حسین جب آیا
نا عباس کا قیمہ ہوا میں اڑ رہا تھا، زارا کے لال کا گوشت ہوا میں اڑ رہا تھا، عباس کا لاشا فضا میں. ایک لفظ اور، ایک لفظ اور، ایک لفظ اور، غازی کا واسطہ، سید غازی کا واسطہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کھڑے رہنے دو، کھڑے رہنے دو. مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے، مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے، غازی کا واسطہ. مجھے ایک لفظ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سنو گے. سنے گا تو، سنے گا تو، سنے گا. کہتا میں دس تربت کیوں چھوٹی ہے؟ حسین عباس کی لاش پہ آئے نا اور آواز دی غازی تم کہاں ہو؟ سنو گے کتے حرام زادے شامیوں نے عباس کے ٹکڑے کر کے نیزوں پہ چڑھا دیے. غازی کے گوشت کے ٹکڑے عباس کی بوٹیاں حرام زادوں نے نیزوں پہ چڑھا دی. کہنے لگے یہ ہے غازی.